آسیہ بی بی پاکستان کی ایک مسیحی خاتون جن پر جون 2009 میں ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والی عورتوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں نازیبا کلمات ادا کیے ہیں۔ 31 اکتوبر 2018 کو عدم ثبوت کی وجہ سے عدالت عظمیٰ پاکستان نے آسیہ بی بی کو رہا کر دیا، جس کی بنا پر ملک میں انتشار پھیلا ہوا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی مسلمانوں پر ہنسا جا رہا ہے کہ نام نہاد مسلمان اپنے بھائیوں کا نقصان کر رہے ہیں مگر اس سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ آسیہ بی بی کی آخر کہانی کیا ہے؟ کیوں اس نے یہ نازیبا الفاظ ادا کیے اور کیوں اس کو گرفتار کیا گیا اور 9 سال کے بعد رہا کر دیا گیا؟ ہر بات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی آسیہ نورین بی بی پنجاب کے ضلع ننکانہ کے ایک گاؤں اٹاں والی کی رہائشی تھی جو لاہور سے تقریباً 50 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ 2009 میں اسی گاؤں میں فالسے کے ایک باغ میں آسیہ بی بی کا گاؤں کی چند عورتوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کے دوران مبینہ طور پر انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف 3 توہین آمیز کلمات کہے تھے۔ استغاثہ کے مطابق اس واقعے کے چند روز بعد آسیہ بی بی نے عوامی طور پر پنچایت میں خود پر لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے معافی طلب کی۔ الزام لگنے کے چند روز بعد آسیہ کو اٹاں والی میں ان کے گھر سے ایک ہجوم نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہلے شیخو پورہ اور پھر ملتان جیل میں قید رہیں۔ جون 2009 میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا جس میں توہین رسالت کے قانون 295 کے تحت الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہمراہ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ بحث کے دوران پیغمبر اسلام کے خلاف 3 توہین آمیز کلمات کہے ہیں۔ اس مقدمے کے مدعی ننکانہ صاحب کے مسجد کے امام قاری محمد سالم تھے اور پھر 2010 میں ضلع ننکانہ صاحب کی سیشن عدالت نے آسیہ بی بی کو موت کی سزا سنا دی۔ پاکستان میں یہ سزا پانے والی پہلی خاتون بن گئی۔ آسیہ بی بی نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی۔ 4 سال بعد اکتوبر 2014 میں عدالت نے سزا کی توثیق کر دی۔ آسیہ بی بی نے جنوری 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی سزا کے خلاف درخواست پر ابتدائی سماعت جولائی 2015 میں شروع کی اور ان کی اپیل کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اپیل پر حتمی فیصلے تک سزا پر عمل درآمد روک دیا۔ اکتوبر 2016 کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے مقدمے کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے کی سماعت کر چکے ہیں اور یہ مقدمہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے وہ اس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ 8 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی 3 گھنٹے طویل سماعت کی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر آسیہ بی بی کے خلاف کیس خارج کرنے اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کا فیصلہ ان 4 وجوہات پر کیا ہے۔ FIR درج کرنے میں دیر جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں، گواہان کے بیانات میں عدم مطابقت، آسیہ بی بی کے غیر عدالتی اعتراف جرم پر انحصار، عدالتوں کی جانب سے آسیہ بی بی پر لگائے جانے والے الزامات کی صحت اور ان کے ماحول کے تناظر کو نظر انداز کرنا۔ توہین مذہب کا الزام تو آسیہ پر لگا تھا، تاہم ان کے خاندان کا بھی اٹاں والی میں رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے اور بالآخر برطانیہ میں انہیں پناہ مل گئی۔ آسیہ بی بی کے مقدمے نے ملک کے رائے عامہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر نے آسیہ بی بی سے جیل جا کر ملاقات کی تھی، جس کی پاداش میں ان کے اپنے محافظ پولیس اہلکار ممتاز قادری نے 4 جنوری 2011 میں اسلام آباد کے مصروف کوہسار مارکیٹ میں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ ممتاز قادری کو حق پر اور شہید قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے آسیہ بی بی کو قتل کرنے پر 5 لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر کیا گیا تھا۔ یہ کیس بین الاقوامی طور پر بھی زیر بحث آیا۔ اس وقت کے رومن کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ نے حکومت پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ آسیہ بی بی کو رہا کرے، جبکہ موجودہ پوپ فرانسس نے آسیہ بی بی کے گھر والوں سے ملاقات بھی کی تھی۔ 24 فروری 2018 کو آسیہ بی بی کو سزائے موت دینے کے فیصلے کے خلاف اٹلی کے شہر روم میں سینکڑوں افراد جمع ہوئے۔ اس کے علاوہ امریکہ محکمہ خارجہ نے بھی کئی بار اس کیس کا ذکر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے آسیہ بی بی کی رہائی کا فیصلہ سنانے کے بعد
تحریک لبیک پاکستان اور دوسری اسلامی جماعتوں کی جانب سے کیے گئے مظاہروں کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ گستاخی بہت بڑا گناہ ہے اور گستاخ کا سر قلم کر دینا چاہیے، مگر اس میں پاکستانیوں کا کیا قصور ہے جو 3 دن سے ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ دین اسلام ہے؟ کیا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہا تھا؟ خیر، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تو میں ملتا ہوں کسی اور ایسی ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔